مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پہ لوگوں کو ایک پریشانی ہوتی ہے معاشی۔ اس معاشی پریشانی کے لیے اکثر لوگ مختلف وظائف بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اس پریشانی کو اپنے سر پہ سوار کیے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جلد از جلد ہمارا یہ معاشی مسئلہ، رزق کی فراوانی کا، کاروبار کے چلنے کا، یہ جلد از جلد شروع ہو جائے اور اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، جو بے برکتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس روئے زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، ہر ایک کو اس کا رزق پہنچانا یہ رب کریم کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ ہر ایک کو رزق پہنچاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموم رکھا ہے، ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو اسے بھی رزق دیتا ہے، چاہے کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہو، کافر ہو، اسے بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ رزق چونکہ اللہ نے دینا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جب وعدہ اللہ کی طرف سے ہے تو رزق تو ملنا ہے، اور پھر اس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے آسان کر دیا ہے، اسے آسانی سے رزق پہنچ جاتا ہے، کسی کا رزق تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ رزق کے حصول میں مشکلات پیش آئیں تو وہی رزاق ذات جس نے رزق دینا ہے اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ قرآن کریم میں بتا دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو اس پریشانی کو دور کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جو پریشانی چل رہی ہے اس پہ بے صبرے ہو کے کوئی ناشکری کا کلمہ نہ کہہ دینا، بلکہ صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے سامنے دوگانہ پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حضور نماز ادا کرنے کے بعد اللہ سے رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ اپنی عاجزی اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ تو اس سلسلے میں ایک بہترین وظیفہ، جہاں اور بہت سے وظائف ہیں، ان وظائف میں ایک بہت ہی آسان اور مجرب ترین نسخہ، ہم عام طور پہ وظائف کرنے والے آسان وظیفہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ہو اور آسان ہو، تو آسان ترین وظیفہ اور مجرب ترین وظیفہ وہ آپ حضرات کی نظر کرنے لگا ہوں۔ باقاعدگی سے کرتے رہیں، ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد جب یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ العزیز رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ ہے یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب، یا وہاب حب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ وظیفہ جو شخص دہرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے رزق کے راستے آسان کر دیں گے۔ رزق کے حصول میں جو مشکلات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور جو بے برکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے برکتی کو بھی دور کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ایک اسم مبارک ہے۔ اس اسم مبارک کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے اس سے مانگنا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چونکہ ویسے بھی مسلمان اور مومن کی طرف متوجہ رہتی ہے، تو جب بندہ مانگتا ہے تو رب کریم اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ہر انسان کو اس کی من چاہی چیز، جو اس کا دل چاہتا ہے، من چاہی چیز اللہ عطا کر دے، اتنا مال دے دے کہ جتنا ہر انسان چاہتا ہے۔ تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سمندر سے چڑیا پانی کا ایک گھونٹ لے لے۔ اور پھر فرمایا کہ سمندر سے چڑیا جب پانی کا ایک گھونٹ لے لیتی ہے اس سے بھی فرق آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنا بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب عظیم کی طرف متوجہ ہو کے اس سے جب مانگیں گے تو وہ رب عظیم کبھی بھی محروم نہیں کریں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔